يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، آج آخری روز ہے ماہ مبارک رمضان کا. میں قسیم فاطمہ زیدی آپ سب کو اس بات کی مبارکباد دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اب تک کی گزارے ہوئے تمام ایام ماہ مبارک رمضان اللہ کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائے ہوں. میں اپنی جانب سے اور حسینی چینل کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اس دعا میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ پروردگار نے ہماری اب تک اس مہینے کی تمام زحمتوں کو قبول کیا ہو، تمام عبادات کو قبول کیا ہو. جتنے بھی کار خیر ہوئے ہیں ان کی انشاءاللہ ان کار خیر کو انشاءاللہ اس مہینے میں قبولیت کا شرف حاصل ہوا ہو. آنے والا دن روز عید ہے، روز جزا ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ دن عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن انسان اس پورے مہینے کیے گئے تمام اعمال کی جزا پاتا ہے، انشاءاللہ دیکھتا ہے. ہدیے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، تحفے کا دن ہے. آپ سب سے گزارش ہے انشاءاللہ خود میرے لیے، میری پوری ٹیم اور چینل والوں کے لیے انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ آج کی جو آخری روز ہے اس کی جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ، اور اس کی تھوڑی سی شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا ارحم یا رحیما عباد المؤمنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج کے دن کی جو دعا ہے اس میں اللہ سے جو بندہ طلب کر رہا ہے عزیزان بہت دقت کا مقام ہے، کیونکہ آخری روز ہے، آخری دن ہے ماہ مبارک رمضان کا. آج کی دعا میں انسان کو شدت زیادہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اب کے بعد سے جو بہاریں اللہ نے مخصوص کی تھی اس ایام کے لیے، جو نعمتیں اللہ نے مخصوص کی تھی اس مہینے کے لیے، وہ نعمتیں آج سے ہم سے ان نعمتوں کا دامن آج سے ہمارے سامنے سے سمیٹ لیا جائے گا. کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے جانے سے پہلے ہمیں انشاءاللہ پروردگار اتنی توفیق دے کہ جن چیزوں کی آرزو ہم نے ماہ مبارک رمضان، ان شرعی چیزوں کی آرزو جن کی ہم نے اوائل اس ماہ مبارک رمضان میں کی تھی، پروردگار سے انشاءاللہ ان تمام آرزو کے قبول ہونے کا تحفہ ہمیں ملے انشاءاللہ. آج کے دن کی جو دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو بندہ کر رہا ہے عزیزان، بڑے پورے صدق دل سے اور خلوص نیت سے اس دعا کو کریں. خدایا آج کے دن مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، اپنی رحمت میں چھپا لے اور توفیق عطا کر اور تحفظ کی دولت عطا فرما. عزیزان بڑی اچھی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے کہ اب تک اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ ایسا رہ گیا ہو جہاں تک جس کے لیے میں نے خود تجھ سے طلب نہ کیا ہو، جو میرے ذہن میں نہ رہی ہو کہ میں تجھ سے مانگوں. آج کے دن بندہ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار میرے پورے وجود کو، یعنی میری تمام اسی کے ساتھ تمام ہر وہ آرزویں جو دل میں تھیں، جو زبان پر آئیں یا جو میرے ذہن میں نہیں تھی لیکن میرے حق میں بہتر تھیں، پروردگار توفیق عطا کر. آج کے دن تو مجھے اپنی رحمت سے پوری طریقے سے ڈھانپ لے، یعنی میری تمام دعاؤں اور تمام آرزوؤں کو مستجاب کر دے، میری امیدوں کو پورا کر دے، مجھے نا امید نہ قرار دینا. آج کے دن
اور یہ جو دعا کی جا رہی کہ مجھے ڈھانپ لے، مجھے چھپا لے اپنی رحمت کے اندر، تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز سے مخفی ہونے، یہ کس چیز سے چھپانے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں خدایا ہم نے جو اعمال انجام دیے تو بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے خالص تھے، ہم نے جو کام کیے تیرے لیے، جو عبادتیں کی تیرے لیے، میرا خلوص تو بہتر جانتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر خلوص نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس جو چیز خالص نہ ہو، یعنی اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ اور یاد رکھیے ملاوٹ کرنے والوں کو پروردگار پسند نہیں کرتا، چاہے ظاہری ملاوٹ ہو، انسان اللہ مادی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والوں کے لیے اتنے سخت الفاظ میں تاکید کرتا ہے کہ باز آ جائیں ان حرکات سے۔ یاد رکھیے جب مادی چیزوں کے لیے خدا اتنا زیادہ خدا کو ناپسند ہے کہ کسی چیز میں ملاوٹ کی جائے، تو جو چیزیں معنویت سے ارتباط رکھتی ہیں، جو معنوی چیزیں ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو صرف اور صرف خالص انسان کو اگر ہونی چاہیے تو صرف اور صرف یہ خدا کے لیے ہونی چاہیے، ان میں اگر ہم نے کسی بھی طریقے کی ملاوٹ کی، ان میں اگر ہم نے کسی بھی طریقے کی آمیزش کی، تو پروردگار کے اوپر ظاہر سے بات ہے یہ چیز جو ہے ظلم ہوگا خدا کے لیے، اور اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے یہ ہمارا اپنی ذات کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال کو خالصانہ ملاوٹ سے دور کر کے پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے اور پیش کرنا ہے۔ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اشخاص ملاوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مادی اعتبار سے، چاہے وہ معنوی اعتبار سے، وہ افراد کبھی بھی خیر نہیں دیکھتے ہیں۔ پروردگار پسند نہیں کرتا ہے ان اشخاص کو جو ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ملاوٹ اللہ کے امور میں ہو، خدائی کام میں ہو، دینی امور میں ہو، دین میں اگر ہو، اور انسان کے خلوص میں ہو، جو کام صرف اور صرف فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اسے انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاء کاری کے طور پر اگر انجام دے، تو یاد رکھیے اس کا انجام کبھی بھی بخیر نہیں ہوگا۔ خدایا اس کے بعد جو دعا کر رہا ہے بندہ اپنے رب سے، خدایا میرے قلب کو شک کی بیماری سے پاک کر دے۔ عزیزان، یہ مسئلہ بہت دقیق ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، بہرحال لیکن مرد حضرات بھی اچھوتے نہیں ہیں اس بات سے۔ یہ شک کی بیماری جو ہے، کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جو بہت زیادہ شکی ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں مسائل میں، فقہ میں، کہ بہت زیادہ جو افراد شک کرتے ہوں ان کے لیے سرے سے سیدھے سے صراحتاً آ کر کے کہا جاتا ہے جو انسان کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ شک کرتا ہو، اس انسان کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے شک ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں صحیح، بہت سارے شک ایسے ہوتے ہیں جو مثلا غلط نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو کثیر الشک کا شک ہوتا ہے، کہتے ہیں ایسے افراد کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس موذی بیماری سے، اس موذی مرض سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ اگر کسی کے اندر یہ شک، یہ وسوسہ اگر داخل ہو گیا، وہ انسان بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک شکی انسان ایک چھوٹے سے ناخون کو پاک کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ ناخون پاک کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے شک بڑھتا ہے، وہ انگلی پاک کرتا ہے، ہاتھ پاک کرتا ہے، بازو پاک کرتا ہے، اور نہایتاً وہ نہا دھو کر کے باہر نکل آتا ہے، اور تب بھی اس کا شک اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم وسواسیوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اور یاد رکھیے جن افراد کو شک اور وسوسہ گھیرے میں لیتا ہے، جن افراد کو یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں، یعنی خناس ان کے پاس آ رہا ہے، یعنی وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ خناس کے آنے کی دستک ہے، تو اس لیے بیجا شکوک سے پرہیز کیجیے۔ بہت زیادہ جو افراد شک کرتے ہیں انہیں چاہیے اس مہینے میں اس دعا کو ضرور مانگ لیں، اس مہینے کے جانے سے پہلے، پروردگار ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے، ہمیں اس چیز سے چھٹکارا دے دے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض وقت انسان کہتے ہیں، افراد کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لیکن یہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، بتائیے ہم کیا کریں۔ ان کے لیے ایک بڑی اچھی
بات ہے کہ کہتے ہیں جو انسان بہت زیادہ شک کرے، ایک علاج اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ یہ ان بیجا شکوک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کہتے ہیں کہ وہ افراد جو بہت زیادہ شک کرتے ہیں انہیں دن میں کئی مرتبہ یہ ورد کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر انسان اس ورد کو دہرائے گا دن میں کئی مرتبہ، انشاءاللہ وہ اپنے شکوک کے اوپر کنٹرول پا لے گا، وہ اپنے شکوک کو برطرف کر سکے گا۔ پروردگار سے توفیق کرنی ہے، پروردگار اولاً تو یہ بیماری کسی کو ہونا، اور اگر یہ چیز انسان کے اندر داخل ہو گئی ہے، خدایا اس مہینے کی برکتوں کا تجھے واسطہ، اس مہینے کی رحمتوں کا تجھے واسطہ، تجھے تیری کریمی اور رحیمی کا واسطہ، خدایا ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے۔ اس بیماری کا جو سب سے برا اثر وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اطمینان کو ختم کر دیتی ہے یہ بیماری۔ یہ ایسا انسان مطمئن نہیں ہو پاتا، وہ کتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنا چاہے، ایک چیز کو پاک کرنے کے لیے 1 بار 2 بار 3 بار 10 مرتبہ بھی اگر کرتا ہے تو بھی وہ اس کا دل جو ہے اطمینان نہیں پاتا ہے۔ اور شیطان کا یہ حربہ ہے، خناس کا یہ حربہ ہے کہ وہ مومنین کے قلوب میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ اگر نہیں ہے تو شکر ادا کریں جن افراد کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی، لیکن اگر کسی کے اندر ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کے تمام ہونے سے پہلے اس بیماری سے ہم پوری طریقے سے اس کے چنگل سے آزاد ہو سکیں۔ پروردگار نے اس مہینے میں جو ایک چیز کی بڑی تاکید کی تھی وہ تھے طعام دینا، دعوت کرنا مومنین کی۔ اس آخری دن بھی ہم توفیق مانگ رہے ہیں پروردگار سے، تو ہمیں اس امر کی توفیق عطا کر۔ اگر کوئی انسان یہ پوچھے اب تو ایام ماہ مبارک رمضان تمام ہونے پر آئے ہیں، اب اس چیز کی دعا کیوں کر رہا ہے انسان؟ اس لیے دعا کر رہا ہے پروردگار کہ کیونکہ یہ کام ایسا ہے جسے تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہمیں توفیق ہوئی ماہ مبارک رمضان میں کہ ہوئی الحمدللہ، اگر نہ ہوئی ہو تو ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ آنے والے دنوں میں پروردگار ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کر کہ ہم مومنین کی دعوت کر سکیں۔ اس مہینے میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے دعوت دینے کی، اور انسان اگر عادت کر لے گا اس مہینے میں انشاءاللہ وہ آنے والے باقی ایام میں بھی اس عمل خیر کو ضرور انجام دے گا جس میں خدا نے اتنی زیادہ خیر اور برکات رکھی ہیں۔ لیکن ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی، تھوڑا سا سوچنا ہوگا اس چیز پر، دعوت کس چیز کی کہہ رہا ہے پروردگار، کون سی دعوت، کون سی مہمانی؟ دعوت کوئی اور دعوت نہیں عزیزان، دعوت کریں انسان فقراء کی، دعوت کرے اہل تقوی کی، دعوت کس کی ہو؟ اہل علم کی، دعوت ان افراد کی کریں جو واقعاً محروم ہیں، ان کو فضیلت دیں، ان کو پہلے فوقیت دیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے عزیز اور اقارب کی دعوت جب انسان کرتا ہے تو اس دعوت کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ ہر دعوت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مقصد اگر آپ کا نیک ہوگا انشاءاللہ وہ عمل آپ کا کار خیر میں شمار ہو جائے گا۔ اگر مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی عمارت کا اظہار کر سکیں، ہم اپنی عامرت کو دکھا سکیں، تو یاد رکھیے دعوت تو ہوگی لیکن وہ دعوت اس منزل پر نہیں پہنچے گی جتنا جو اللہ نے ہمیں دینی چاہیے۔ دعوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری جو دعوتیں ہوں اس کا مقصد ہونا چاہیے ہمدردی، ہماری دعوت کا مقصد ہونا چاہیے ہمدلی، ہماری دعوتوں کا مقصد ہونا چاہیے احوال پرسی، ہماری دعوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے مومنین کو خوش کرنا، نہ یہ کہ ان کا اوپر اپنی امارات کا اظہار کرنا۔ ہماری دعوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے لوگوں کی مدد کرنا۔ پروردگار تجھ سے طلب کرتے ہیں آج کے دن میں کہ اگر اس ایام میں تو نے ہمیں یہ توفیق دی تو آنے والے دوسرے ایام میں بھی اس توفیق کو ہم سے سلب نہ کرنا، ہماری توفیقات میں اضافہ کرنا، اور دعوت جو بھی ہم کریں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ وہ دعوت ہماری قصد قربت سے ہو۔ ایسی ہی وہ دعوت ہوتی ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہیں انشاءاللہ، جو ہمیں جنتی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ
میں قسیم فاطمہ زیدی ایک مرتبہ پھر آپ سب کو آنے والے دن، آنے والا روز جو کہ انشاءاللہ روز عید ہے، آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ان ایام میں مجھے سنا۔ میری کوتاہیوں کو انشاءاللہ درگزر کیجیے گا، اور جو بھی آپ کو رائے، آپ کا نظریہ ہو، جو تنقید ہو، انشاءاللہ وہ ضرور چینل تک پہنچائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی کمیوں کو دور کریں۔ ایک مرتبہ پھر پوری ٹیم کے ساتھ حسینی چینل کی طرف سے آپ سب کو آنے والے دن کی بہت بہت مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار نے اس مہینے کو ہمارے لیے بہترین مہینہ قرار دیا ہوگا، انشاءاللہ پروردگار نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا ہوگا۔ آپ سب کو خدائے منان کے حوالے کرتی ہوں، آپ سب سے التماس دعا کی خواہاں ہوں، انشاءاللہ خود خوشیاں منائیں اور دوسروں کو بھی خوشیوں میں یاد رکھیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون